دنیا میں کوئی بندہ سدا رہنے کے لیے نہیں آیا، سب نے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ اس بات کو مختلف انداز میں بیان فرماتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمایا ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، موت دے کر مٹی میں لے کر جائیں گے، پھر اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، اس دھرتی پر جو بھی ہے سب نے فنا ہو جانا ہے، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی ذات رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب نے ایک نہ ایک دن اس منزل سے، موت والے پیریڈ سے گزرنا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ ایمان رکھنا ہے اللہ کے علاوہ سب جہان، سب مخلوق فانی ہے، باقی کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ ہمارے دین نے ہمیں عقیدت اور محبت کے نام پر مبالغہ آرائی کرنے سے سخت منع کیا ہے۔ لا تغلو فی دینکم، دین کے اندر غلو نہ کرو، مبالغہ آرائی نہ کرو۔ اتنی بات برحق ہے کہ شہید موت کے بعد زندہ، انبیاء موت کے بعد زندہ، ایک وقت کے لیے ان کے اوپر موت آئی، لیکن قبر میں جا کر وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں، اللہ ان کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ لیکن کئی لوگ ہمارے ہی جذبات اور محبت کے نام پر مبالغہ کر کے حد کو کراس کر جاتے ہیں۔ ابھی ملتان میں محرم شریف میں تقریر کے لیے گیا ہوا تھا، تو ایک نعت خان نعت پڑھ رہا تھا، اس نے کہا جی سب فانی ہے لیکن امام حسین فانی نہیں ہے۔ میں کہ بھائی یہاں فانی کا معنی ہے موت پانے والا، امام حسین کو اگر شہید مانا ہے تو پھر ماننا تو پڑے گا، موت آئی تھی، شہادت ہوئی تو شہید ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ شہید قبر میں جا کر زندہ ہیں۔ بھائی فنا کا اطلاق موت کے معنی میں اللہ کی ساری مخلوق پر ہے۔ او بھی حسرت او بھی رحلت کر گئے دنیا تو جد لئی کائنات سجائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی قبر شریف ہے، سرکار کا روضہ شریف ہے، تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ ملتان ہی بن بوسن کی بات ہے۔ میں وہاں مجھ سے پہلے ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے، اس نے کہا ملعون ہے، لعنتی ہے وہ جو کہے کہ محمد پر موت آئی۔ میں نے کہا خدا کا واسطہ یار، اگر موت نہیں آئی سرکار پر تو پھر قبر کیسے بن گئی؟ بھائی موت برحق ہے، بات کرو ونڈ کر کے، پوری بات تسلی سے۔ کیا موت کا انکار نہیں، موت برحق ہے، لیکن سونے کی قبر جنت کا باغ ہے، جنت میں جا کر، قبر میں جا کر نبی پاک علیہ السلام زندہ جلوہ فرما ہیں۔ توجہ ہے نا؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ کل من علیہا فان۔ ریاض بھائی ایک کو ڈلے بند کر دیں، آواز بالکل صاف ہے۔ کل من علیہا فان، اس دھرتی کے اوپر جتنے بھی ہیں رہنے والے سب نے ایک نہ ایک دن کیا ہو جانا ہے؟ فنا ہو جانا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے، ہر ذی روح نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہوتا ہے چکھنا، ایک ہوتا ہے کھانا۔ چکھنے کے بعد چیز ختم نہیں ہوتی، لیکن رج کے کھا لینے کے بعد چیز بولیں
ختم بھی ہو جاتی ہے، تو مومن موت کا ذائقہ چکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ موت ایک پل کی طرح ہے، پہلے ادھر زندہ تھا، آن کے لیے گھڑی کے لیے موت آئی، اب اگلے مرحلے میں جا کر قبر میں زندہ ہے۔ اور قبر میں تو جا کر کیا اپنا، کیا پرایا، کیا مومن، کیا کافر، ہر ایک نے قبر میں جا کر زندہ ہونا ہے۔ اب یہ بتائیے، آسان سی بات ہے، بخاری مسلم صحاح ستہ کی حدیثیں کیا بتاتی ہیں؟ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے سوالات کے لیے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ بولیے، آتے ہیں۔ آ کر بڑے سخت گرجدار لہجے میں بات کرتے ہیں اور اٹھا کر بٹھاتے ہیں کہ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اوے قبر میں آنے والے بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے۔ حضور کا جلوہ دکھایا جاتا ہے تو پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس سونی سرکار کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، یعنی دنیا میں تیرا حضور کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، کیا نظریہ تھا، بولنا۔ تو پھر بندہ بولے گا وہی جو دنیا میں حضور کے بارے میں اس کا تصور ہوگا، بدل نہیں سکے گا۔ جو آج نبی پاک کی عظمت کو لے کر اگر کسی پہلو پر اعتراض کرتا ہے تو وہاں بھی اعتراض ہی کرے گا۔ یہاں حضور کے گن گانے والا ہے تو وہاں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گن گائے گا، بدل نہیں سکے گا، غلط بیانی نہیں ہو سکے گی۔ اگر بندہ غلط بیانی کرنا بھی چاہے گا نا تو اللہ قیامت والے دن کیا کرے گا؟ اللہ زبان کو تالا لگا دے گا۔ یہ جھوٹ بولنے کی عادی ہوتی ہے نا، اللہ زبان پر تالا لگا کر آدمی کے ہاتھوں سے کہے گا چلو تم گواہی دو نا، پاؤں سے فرمائے گا تم گواہی دو نا۔ آدمی کی کھال، آدمی کی بوٹی، جسم، گوشت، پوست، یہ آدمی کے کسی کے حق میں گواہی دیں گے، کسی کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے بندہ ہاتھ بھی اچھی جگہ ڈالے، قدم بھی اچھے نیک قدم کے لیے، نیک کام کے لیے اٹھائے، تاکہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہماری نیکی کی گواہی دیں، بدی کی گواہی نہ دیں۔ زبان سے اپنے اور عقیدے اور نظریات سے نبی کریم علیہ السلام کی ہمیشہ اچھائیاں، خوبیاں، کمالات، تعریفیں ہی بیان کرے، درود و سلام کا ورد جاری رکھے، تاکہ قبر میں تیسرے سوالات پر ہماری زبان پر کوئی گلہ شکوہ نہ آئے، ہماری زبان پر مصطفیٰ کی نعت آ جائے۔ تو قبر کا منظر سامنے رکھیں۔ تیسرا سوال ہونا ہے، بتا تو نبی پاک کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اس وقت کاش ہمارے زبان پر آ جائے، آج ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس وقت زبان پر آ جائے۔ سب سے اعلیٰ پڑھ لیں، ثواب ملے گا۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا سارے اونچوں سے اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ توجہ ہے؟ تو جن لوگوں نے موت کو چیلنج کیا وہ بھی موت کا شکار ہو گئے۔ جن لوگوں نے دنیا میں اپنی حکومت، بادشاہت اور طاقت کے بل بوتے پر خدائی کا دعویٰ کیا وہ بھی موت کا شکار ہو گئے۔ بالآخر سب کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو بھی اس دھرتی پر آیا ہے ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ ایک شخص تھا، انگریز تھا، کافر تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ میں موت کو چیلنج کر کے 150 سال جی کر دکھاؤں گا۔ پتہ نہیں مائیکل جیکسن ایسا کوئی اس کا نام تھا۔ اس نے جہاں وہ سوتا تھا ہر وقت اس کے پاس ڈاکٹروں کی ٹیم موجود ہوتی، صبح
صبح بھی، شام بھی، رات کو بھی، دن کو بھی 10-10 12-12 ڈاکٹر ہر وقت موجود ہیں۔ جو بھی وہ کھاتا پہلے لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتا، جو وہ پیتا وہ بھی پہلے لیبارٹری میں چیک ہوتا۔ خدائی کو چیلنج کر رہا تھا کہ میں 150 سال جی کر دکھاؤں گا۔ اللہ کی شان، ابھی 50 سال بھی اس کی عمر نہیں ہوئی تھی، پہلے پھڑک گیا، پہلے ہی مر گیا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ فکر دی ہے، ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اس آخرت والے ہمیشہ کے گھر کی تیاری کریں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا عارضی ہے، چند دن کی کہانی ہے۔ اصل گھر کون سا ہے؟ آخرت کا۔ ان الآخرۃ ہی دار القرار، قرار کی جگہ، ہمیشہ رہنے کی جگہ وہ کون سی ہے؟ آخرت کی جگہ ہے۔ تو جو عقل مند ہوتے ہیں نا، وہ عارضی جگہ پر ڈیرے جما کر سارا کچھ اسی کو نہیں سمجھ لیتا، بلکہ حقیقت میں عقل مند وہ ہے جو اپنی منزل پر نظر رکھتے ہوئے اپنی منزل پر توجہ رکھتا ہے۔ مثلاً آپ نے جانا ہے اسلام آباد، تو آپ موٹر وے پر جا رہے ہیں، تو موٹر وے پر بڑا پیارا خوبصورت ہوٹل آ گیا، آپ کہیں جی چھڈو اسلام آباد نو تے چھڈو پنجو پل نو، یہ ماحول بڑا اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، بس میری آج کے بعد رہائش یہی ہے۔ تو اپنے نہ پیچھے کا رہا نہ آگے کا رہا، بیچ میں ڈیرے لگا کر بیٹھ جائے تو اس کو کوئی عقل مند کہے گا کہ یہ منزل پر پہنچ گیا؟ بولیے نہیں نا۔ مسلمان کی اصل منزل ہے اللہ کو راضی کر کے ہمیشہ کے گھر جنت میں جا کر ڈیرا ڈالنا، جہاں کوئی غم نہیں، جہاں کوئی دکھ نہیں، جہاں کوئی پریشانی نہیں، جہاں کوئی نعمت ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ مسلمان کا اصل گھر ہے۔ تو ہمیں اصل گھر کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ یہ دنیا تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، فرمایا دنیا میں تم ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ مسافر راستے میں رنگ رنگینیاں دیکھ کر نا سارا کچھ وہی سمجھ کر وہی نہیں رہ جاتا، وہ اپنی منزل پر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری منزل تھی آج یہاں پہنچنا، تو میں چلا ہوں، تو میں نے گاڑی والے کو کہا یار ویسے تو رات ہی ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے، میں نے کہا لیکن میں نے کہا یار کلخانی ختم ہے، پہنچنا ذرا کم چپ کے رکھو۔ تو پھر انہوں نے سپیڈ لگائی، لودھرا سے ہمیں تقریباً یہاں کوئی 40 منٹ میں انہوں نے پہنچا دی ہے گاڑی والے نے۔ اللہ ان کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو سلامت رکھے۔ اب دیکھیں نا، منزل تھا، مقصد تھا آج یہاں پہنچنا ٹائم پر۔ اگر راستے میں ہم کہیں ڈیرا لگا کر بیٹھ جاتے کسی باغ میں، ہوٹل میں، نہر پر، دیکھے بھی منجا شنجا لگیا چنگا ماحول بنے، اتنے بیٹھ جاتے، کوئی عقل مند کہتا ہمیں؟ نہیں نا، بے وقوفی ہے نا۔ تو اسی طرح جو مسلمان اپنا حقیقی مقصد بھول کر دنیا کے اندر بس ان کی توجہ دنیا کمانا، دنیا جمع کرنا، سارا کچھ اسی پر لگا دی ہے، نہ نماز کی خبر ہے، نہ جمعہ کی خبر ہے، نہ روزے کی خبر ہے۔ رمضان آیا تو ایک روزہ رکھنا نصیب نہیں، ہفتے بعد جمعہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا، اس سے بڑا غافل کون ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو غفلت دور کرنے اور اپنے دل کو اللہ کی یاد کے ساتھ بسانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ لیجیے۔ تو دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، فرمایا دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے۔ اپنی منزل پر توجہ رکھو۔ تو ہماری منزل ہے رب رسول کو راضی کرنا، ایسے کام کرنا جس سے اللہ بھی راضی ہو، جس سے اللہ کا محبوب بھی راضی ہو۔ راضی کرنا کوئی مشکل نہیں، آسان ہے، بس بندہ نیت کر لے، تھوڑی سی کوشش کرے، تھوڑی سی محنت کرے۔ رب راضی ہونے پہ آئے نا، تو آپ راستے سے اگر روڑا بھی اٹھا کر پھینک دینا سائڈ پر کہ کسی کو چوٹ نہ لگے، رب اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ مطلب کوئی چھوٹا کام ہو، کوئی بڑا کام ہو، اس کو رائے گا نہ جانے دے، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے ضائع نہ کریں، کرنے کا موقع ملے فوراً کریں۔
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر ترک مت کرو۔ جو نیکیاں بظاہر تمہیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، جیسے تم گھوڑے کے چھوٹے سے بچے کو پال کر اتنا بڑا گھوڑا بنا لیتے ہو نا، فرمایا اللہ بھی تمہاری نیکیوں کو ایسے پالتا ہے جیسے تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو۔ تمہاری چھوٹی سی نیکی کو اللہ اپنے فضل کرم سے پہاڑوں کے برابر کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا، بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ فرمائے گا بندے یہ نیکیوں کا پہاڑ ہے نا جو اتنا بڑا یہ تیرا ہے۔ بندہ کہے گا مولا یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں، یہ اتنا بڑا پہاڑ نیکیوں کا ثواب کہاں سے آ گیا؟ اللہ کریم فرمائے گا تو نے ہی کی تھی، ہاں تو نے چھوٹی سی کی تھی، میں نے اپنے فضل سے اس کو بڑا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ او جے میں ویکھا عملہ واللے تے کچھ نہیں میرے پلے، او جے میں ویکھا تیری رحمت واللے، پھر بلے بلے بلے۔ دعا فرمائے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی رحمت کا قطرہ عطا فرمائے۔ کیا حکم ہے ریاض بھائی؟ اختتام کریں یا ابھی؟ 7:30 پر چلیں ٹھیک ہے جی، چلو جی 7:30 پر انشاءاللہ بیان ختم ہوگا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک حکایت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے آخرت کو سمجھانے کے لیے لکھی ہے، وہ پیش کیے دیتا ہوں۔ ایک قوم تھی، ان کا بادشاہ جب مر جاتا تو بادشاہ کے بعد اس کے بیٹے کو بادشاہ نہیں بناتے تھے، جیسے آج کل تو پیر کا بیٹا پیر ہو گیا نا، حکمران کا بیٹا حکمران ہو گیا، چل رہا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ ایسا کرتے جب بادشاہ مر جاتا نا تو اگلی صبح دریا کے کنارے جاتے، جو شخص انہیں سب سے پہلے دریا کے کنارے پر ملتا اس کو پکڑ کر اپنا بادشاہ بنا لیتے، اور ساتھ ہی کہہ دیتے بھائی اتنی عمر تک تو حکومت کر سکتا ہے، اگر اس سے پہلے مر گیا تو اور بات ہے، ہم کسی اور کو چن لیں گے، وگرنہ جب تو اتنی عمر کا ہو جائے گا نا، بوڑھا ہو جائے گا، تو ہم فلاں جنگل ہے اس میں درندے رہتے ہیں، تو بادشاہ جی ہم آپ کو پکڑ کر نا وہاں درندوں کے حوالے کر دیں گے، 20 سال ہے یا 30 سال ہے جتنی آپ کی حکومت ہے آپ اپنا حکم چلائیں، لیکن اینڈ میں ہم نے آپ کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ تو ان کا جب بھی بادشاہ یا ایکسپائر ہوتا، عمر زیادہ ہو جاتی، تو وہاں درندوں کے آگے ڈال کے آ جاتے، یا پھر اس سے پہلے بھی مر جاتا تو پھر بھی وہ دریا سے بندہ جو پہلے مل جاتا صبح سے پکڑ کے دھکے سے بادشاہ بنا دیتے۔ تو ایسے نظام چلتا رہا، کئی بادشاہ انہوں نے درندوں کے آگے ڈالے، کئی بادشاہ پہلے مر گئے، لیکن انہوں نے اپنا طریقہ کار یہی رکھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے بادشاہ کو درندوں کے آگے ڈالا، اور اگلی صبح دریا کے کنارے گئے، بھی کون آتا ہے صبح صبح پہلا بندہ دریا کے کنارے، اس کو پکڑ کے بادشاہ بنا دیں گے۔ تو ایک آدمی آیا، اللہ نے اس کو بڑا دانا بنایا، بڑا سمجھدار بنایا تھا۔ اس کو دیکھا تو کہا جی آپ ہمارے بادشاہ سلامت ہے آج سے، لیکن اگلا پیکج بھی سن لیں، اینڈ یہ ہوگا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اتنی عمر تک میں بادشاہ ہوں نا؟ کہا بالکل آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آرڈر مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانوں گے۔ چلو ٹھیک ہے جی، آؤ میں تمہاری حکومت کرتا ہوں، سنبھالتا ہوں بادشاہت۔ اس نے جا کر کیا کیا، اپنے ملک کے اداروں کو، افواج کو، سارے لوگوں کو لگا دیا جنگل پر، چلو بھائی جاؤ جنگل میں منگل بنا دو، جنگل میں رونق لگا دو، آبادیاں کر دو، نہریں بنا دو، قصبے بنا دو، دیہات بنا دو، گلیاں بازار بنا دو، راستے بنا دو، شہر کے اندر رونقیں لگا دو۔ اس نے کہا اگر وہاں درندے ہیں یا خطرناک موذی جانور ہیں، کوئی بھی چیز ہے، سارے وہاں سے ختم کر دو، وہاں سے بھگا دو، مار دو، ختم کر دو۔ بادشاہ اپنی حکومت بھی کرتا رہا،
اور اس پروجیکٹ پر بھی کام کرتا رہا جب تک اس کی لمٹ پوری ہوئی 10 15 20 سال جتنی بھی تھی. ادھر سے اس نے جنگل کو بالکل صفایا کر کے صاف ستھرا ماحول بنا دیا تھا. تو جیسے لوگوں نے حکومت اس کی ختم ہوئی پکڑ کر وعدے کے مطابق جنگل کے سپرد کیا. اب بتائیں جس بادشاہ نے اس دنیا میں اس اپنے ایریے میں رہ کر یہاں کا نہیں آگے کا سوچا تھا, اگلے گھر کا سوچا, اس کو بنانے سنوارنے کا سوچا تھا, اب بتائیں جب لوگ اسے وہاں چھوڑ کر آئے ہوں گے اس کو کوئی پریشانی ہوئی ہوگی, کوئی تکلیف پہنچی ہوگی؟ بولیے نہیں نا. کیوں؟ عقل مند تھا نا, رہا ادھر, حکومت ادھر کی, گھر ادھر کا سنوارتا رہا. تو عقل مند وہی ہے جو رہے اسی دنیا میں. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان پورا ہونے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں پورا صوفی بننا پڑے گا, جنگل میں جانا پڑے گا, ہمیں کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا, ہمیں بیوی بچے چھوڑ کر چلے لگانے پڑیں گے. بھائی نا, نبی پاک علیہ السلام اسی دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرتے رہے, صحابہ اسی دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرتے رہے. دنیا کا نظام نبی پاک نے چھوڑا نہیں, صحابہ نے چھوڑا نہیں. اور ویسے بھی رشتہ داری, دوست احباب, والدین, بیوی بچے, تعلق چھوڑ کر نکرے لگ کے بیٹھ جانا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں. اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا داری کے اندر رہ لیکن دنیا کا نام بن, دنیا بھی چلا, اللہ رسول کو بھی راضی رکھے. تو وہ کہتے ہیں نا, کسی نے کہا کہ ہاتھ کار والے دل, دل یار والے. کپڑے پہننے ہی ہوتے ہیں نا, یہ دنیا کا ایک سامان, اس کے بغیر گزارا, کھانا بھی کھانا ہے. اب یہ ہاتھ کار وال رکھنا ہے, دل یار وال رکھنا ہے. کیسے؟ آسان طریقہ ہے, اللہ رسول کو راضی کرنے کا. پانی پینے لگے ہیں نا, بس ذہن میں یہ لے آئیں میرے مدنی آقا کا طریقہ کیا تھا پانی پینے کا. بس پینا تو ویسے ہی تھا نا, اتنا سوچ کر پی لیں میرے نبی پاک کی سنت کیا ہے. سیدھے ہاتھ سے پینا ہے, 3 سانس میں پینا ہے, بیٹھ کر پینا ہے, روشنی میں پینا ہے. پانی تو ویسے پینا تھا, آپ یہ سوچ کر پئیں گے پانی پینا بھی ثواب بن جائے گا. نبی پاک کی سنت پر جو عمل ہو رہا ہے. آپ نے گھر میں کدو تو ویسے پکانے ہیں, پکاتے ہیں کہ نہیں؟ گوشت بھی پکاتے ہیں, لیکن کدو پکانے لگے تو یہ سوچ کر پکائیں کہ کدو میرے نبی کو بڑے محبوب تھے. گوشت لینے لگے تو کبھی بکری والے سے یا جس سے بھی بنو سے کہیں یار یہ ران کا یا بازو کا گوشت دے دو, کیونکہ یہ ران کا یا بازو کا گوشت کھانا میرے نبی کو بڑا پسند تھا. اس نیت سے آپ یہ کھائیں گے, لو جی گوشت کا سواد کا ثواب ہے, مزے کا مزہ ہے, اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا. جوتا پہننا ہے, سیدھا پاؤں پہلے پہنے پھر بھی جوتا پہن لیں گے, الٹا پہنے پھر بھی جوتا تو پہن ہی لیں گے نا. لیکن یہ سوچ لیں نبی پاک نے فرمایا ان اللہ یحب التیامن, اللہ پسند کرتا ہے کام کو سیدھی طرف سے شروع کیا جائے. یہ سوچ کر پہلے سیدھا جوتا ڈالیں, کپڑے پہننے لگیں پہلے سیدھا بازو ڈال لیں. بس یہ کام کرتے جائیں گے, انشاءاللہ رب رسول مہربان ہوتے جائیں گے. کیوں؟ کام ہم اپنا کر رہے ہیں, بہانے سے مصطفیٰ کی یاد تازہ ہو رہی ہے, حضور کی سنتیں زندہ ہو رہی ہیں, اللہ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. کام تو ویسے کرنا ہوتا ہے نا. اب یہاں بخاری کی حدیث سنیں, نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیتوں پر ہے. عمل تو آپ نے ویسے کرنا تھا, تھوڑی سی نیت سیدھی کر لیں, ثواب مل جائے گا. آپ نے کل خانے میں تو ویسے ہی آنا تھا, محلے دار ہیں, لیکن اس نیت سے آ گئے چلو یار جا کر کچھ دین سن بھی لیں گے, فاتحہ پڑھ کر اصالے ثواب بھی کر دیں گے. تھوڑی سی یہ اضافی نیت کر لی, لو جی آنے کا مل پہ گیا, قدم قدم پر اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا. مسجد میں آ کر تو ویسے بیٹھے ہیں, لیکن آپ نے کہہ دیا نویت سنت الاعتکاف, میں نفل اعتکاف کی سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. لیجئے مسجد میں بیٹھنا, سانس لینا بھی ثواب بن جائے گا. آپ خاموش بیٹھے ہوں گے لیکن نیکیاں پھر بھی آپ کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہوں گی. تو آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ بری موت سے اور
برے خاتمے سے محفوظ فرمائے، ایمان پر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آقا علیہ السلام کے رخ انور کا دیدار کرتے ہوئے درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایمان و عافیت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کر رہا تھا پرسوں رات، تو بیان کے آخر میں مجھے ایک شخص نے کہا کہ آپ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک پیارا سا اصول بتا دیں جو ہمیں بڑا کام آئے۔ تو میں نے کہا سن لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، مشکات میں بھی اور بھی کتب حدیث میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں مصطفیٰ اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، سارے لوگوں سے بڑھ کر، کائنات والوں سے بڑھ کر جب تک میں مصطفیٰ سے سچا پیار نہیں کرے گا نا، فرمایا تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو سچا مومن وہی ہے جو تمام رشتوں سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام سے پیار کرنے والا ہے۔ محبت ہوتی ہے نا، محبت کی کچھ علامات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دعویٰ تو میرا بھی ہوگا کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، دعویٰ آپ کا بھی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اور تقریباً ہر کلمہ پڑھنے والا رسول اللہ سے محبت تو کرتا ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا کہ کوئی نہیں کرتا، محبت تو کرتے ہیں، لیکن یار کچھ محبت کی علامتیں ہوتی ہیں، محبت کرنے والے کی کچھ پہچان ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حضور سے محبت کرنے والا حضور کی سنتیں پوچھ پوچھ کر اس پر عمل کرنے والا ہوگا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں معلوم کرے گا، حضور کا طریقہ کار کیا تھا، یہ کام ہے میرے نبی نے یہ کام کیسے کیا، یہ معاملہ ہے میرے نبی پاک نے اس معاملے سے کیسے گزرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا، حضور کا طریقہ کیا ہے۔ تو محبت جو ہے نا، محبت رسول، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محبت کرنے والا رسول اللہ کے طریقے پر عمل کرے، حضور کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ پھر ایک اور محبت کی علامت یہ ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس سے جڑی ہر چیز سے سچی محبت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، آدمی کو جس سے محبت ہو نا، تو اس سے جڑی ہر چیز سے بھی بندہ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ ایک تابعی ہیں، نام ہے ان کا مجنو۔ کیا نام ہے؟ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابہ کو ایمان کی نگاہ سے دیکھا ہو، نبی کے صحابہ کو۔ ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے مجنو، لیلا کہتے ہیں رات کو عربی زبان میں۔ وہ دن کو لیلا لیلا کرتے رہتے تھے کہ رات تو کب آئے گی، اے رات تو کب آئے گی، تاکہ میں دنیا سو جائے اور میں اپنے یار کو یاد کروں۔ تو کئی لوگوں کو غلط فہمی لگی کہ لیلا شاید کوئی کڑی دا نا ہے، اے حضرت صاحب اس کڑی نو یاد کر دینے۔ وہ کسی نے داستان پوری بنا چھڑی جھوٹی لیلا مجنو، اور مجنو تو صحابہ کا شاگرد تھا، توجہ ہے۔ تو وہ مجنو اللہ کی ذات میں اتنے فنا تھے کہ وہ رات کو یاد کرتے کہ رات آئے گی نا، دنیا سو جائے گی، میں اپنی تار اللہ کے ساتھ ملا لوں گا۔ تو لیلا لیلا کرتے پھرتے تھے ہر وقت۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی کتا گزر رہا تھا، تو مجنو نے نا اس کے پاؤں چوم لیے۔ اب یہ پتہ نہیں یہ والی بات سچی ہے یا جیسی ہے، بہرحال سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ تو
تو کسی نے کہا اے مجنون، وہ کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تو انسان ہے، یہ کتا ہے، اس کو چوم رہا ہے، کوئی بات پھبتی ہے؟ اس نے کہا چھوڑو، یہاں کہاں سے رہا ہے، یہ میرے یار کے علاقے سے آ رہا ہے، یہ میرے پیارے کے علاقے سے آ رہا ہے، تو تم اس کو کتا سمجھ رہے ہو، کتا سمجھ کے چھوڑ دو گے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کا تعلق میرے پیارے سے ہے۔ تو بات ہے سمجھنے کی کہ جس سے محبت ہو جائے اس سے جڑی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہم سنی نبی پاک کے ہر صحابی کا ادب کرتے ہیں، اور کئی لوگ ہیں حضور کے صحابہ کا حیا کرتے ہی نہیں۔ اگر انہیں رسول اللہ سے سچی محبت ہوتی تو رسول اللہ کی نسبتوں کا حیا کرتے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ سے محبت کرو میری وجہ سے، میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے، کیونکہ وہ میری آل ہیں، ان سے محبت کرو میری وجہ سے کیونکہ یہ میرے صحابہ ہیں۔ تو جو لوگ اہل بیت کے بارے میں گھٹیا لفظ بولتے ہیں اگر، یا صحابہ کے بارے میں ایسا لفظ بولتے ہیں، اصل میں ان کو حضور سے سچا پیار اور دل لگی نہیں ہوئی۔ سچا پیار وگرنہ یہ تقاضا کرتا ہے جس سے محبت ہو جائے اس کے چار چفیرے، اس سے جڑی ہر چیز سے بھی بندے کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں سچا مومن وہ ہے جو مجھے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھے محبوب رکھے گا، وہ سچا مومن ہے۔ جو نبی پاک علیہ السلام کے مقابلے میں کسی اور کو آگے رکھ لے تو پھر وہ سچا مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔